اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین محترم، اس قسط میں ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے بارے میں خصوصی دلیلیں پیش کرتے ہیں، اگرچہ عمومی دلیلیں پچھلی قسط میں آیات اور روایات کی روشنی میں پیش کی گئیں جو صحابہ ائمہ کی امامت کی دلیلیں تھیں، اور ہم موجود ہیں جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے مزار میں جو حلہ کے قریب ہے، کربلا کے پاس عراق کے اندر۔ بہت بابرکت مزار، بابرکت شخصیت ہیں، ہمیں شرف نصیب ہوا یہاں محاضرات دینے کا، اور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پہ کچھ خصوصی دلیلیں آقائے سید محمد شیرازی مرج دین الکبیر راحل دنیا سے رخصت ہو گئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آقائے صادق شیرازی کے بڑے بھائی تھے، ان کی کتاب حیات امام صادق میں کچھ خاص دلیلیں انہوں نے ذکر کی، آپ خدمت پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام سے بہار الانوار جلد نمبر 48 صفحہ 3 باب ایک حدیث 3 میں ایک روایت ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا ھذا المولود فدونکم فہو واللہ صاحبکم من بعدی۔ فرمایا اپنے اصحاب سے امام صادق علیہ السلام نے، اللہ کی قسم میرے بعد تمہارا صاحب یعنی تمہارا امام، تمہارے اوپر حجت یہی شخصیت ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ زکریا ابن آدم نے داؤد ابن کثیر سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کی کہ میں آپ پہ فدا جاؤں، آپ موت کے قریب ہیں، تو آپ کے بعد کس کو میں اپنا امام اور حاکم اور مولا مانوں؟ قال الی ابنی موسیٰ، کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کو آپ اپنا امام بنائیں۔ تو زکریا ابن آدم کہتے ہیں داؤد بن کثیر سے جو روایت ہے، داؤد بن کثیر نے کہا کہ میں نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام ماننے میں شک نہیں کیا، یعنی وہ حجت ہیں چونکہ امام صادق نے خود بتا دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور روایت صفوان جمال سے ہے، سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام عن صاحب ھذا الامر، کہ صاحب عامر کے بارے میں نے امام صادق سے پوچھا، فرمایا صاحب ھذا الامر لا یلہو ولا یلعب، کہ جو میرے بعد صاحب عامر ہوگا جس کے ہاتھ میں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا عامر چلے گا، جس کے عامر کی اتباع واجب ہے، وہ کھیل کود میں مشغول نہیں ہوتا۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم تشریف لائے، بچپنے کا عالم تھا، ایک چھوٹی سی بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے اسجدی لربک، آپ نے رب کے لیے سجدہ کرو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اپنے سینے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لگایا اور فرمایا بے ابی انت و امی من لا یلہو ولا یلعب، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کھیل کود نہیں کرتے۔ جیسے اور ائمہ کا تذکرے میں بھی یہ بات موجود ہے، ما للعب خلقنا للعلم والعبادہ، کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ ایک اور روایت میں، یہ ساری روایات آپ کو بہار الانوار، کمال الدین، ارشاد، عیون اخبار رضا، مختلف معتبر کتابوں میں ملیں گی آپ کو۔ مفضل سے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے الامام بعدی ابن موسیٰ، میرے بعد جو امام ہوگا وہ میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہوگا۔
والخلف المعمول المنتظر ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ۔ فرمایا میرے بعد جو امام ہوگا وہ موسیٰ ہوگا جو آپ کا نام تھا، اور جو منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حسن کا بیٹا، حسن محمد کا بیٹا، محمد علی کا بیٹا، اور علی موسیٰ کا بیٹا۔ یعنی موسیٰ کاظم کے بعد چند سلسلوں سے قائم انہی امام موسیٰ کاظم کے اولاد میں آنے والے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری اور روایات بھی امام علیہ السلام کی امامت کے بارے میں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں جناب اسماعیل جو امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے، امام صادق علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ بہت نیک شخصیت تھے، صاحب علم، صاحب تقویٰ تھے۔ امام نے اسماعیل کی چہرے سے نقاب ہٹا کے، کفن ہٹا کے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تاکہ لوگ، معلوم تھا امام کو بعد میں گمراہ نہ ہو جائیں، لہذا کچھ لوگ جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے اور جناب موسیٰ کاظم کی امامت کے منکر ہو گئے، اور اس وقت کے حکمرانوں کے بہکانے کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم کے قتل میں ہاتھ ڈالا گیا۔ اسماعیل کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے بابا اسماعیل امام تھے، حالانکہ امام صادق کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ لہذا یہ اسماعیلی فرقہ، یہ برا فرقہ ہے، اس وقت سے گمراہی کا شکار ہے، اور 12 ائمہ کی امامت اور ان کے نام بہت ساری روایات میں، بہت ساری آیات سے، بہت ساری روایات سے ثابت ہیں۔ لہذا اصل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہی امام ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔